ذیل میں مان شعبان میں صدقہ و خیرات کی اہمیت پر ایک جامع مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مقالے میں شعبان کے مہینے کی روحانی فضیلت، اسلامی تعلیمات میں صدقہ و خیرات کا مقام، اور اس مہینے میں صدقہ دینے کے اجتماعی و انفرادی فوائد کا مفصل جائزہ لیا گیا ہے۔ تعارف: شعبان کا مہینہ اسلام میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک سے قبل کا ایک درمیانی مہینہ ہے، جس میں مومن اپنے اعمال کو درست کرنے، نیکیوں میں اضافہ کرنے اور اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے خصوصی عبادات اور نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں صدقہ و خیرات بھی ایک نہایت اہم فریضہ قرار پاتی ہے۔ صدقہ صرف مالی مدد کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ انسان کی روحانی پاکیزگی، عاجزی اور سماجی ہم آہنگی کا بھی زینہ ہے۔ اس مقالے میں ہم شعبان کے مہینے میں صدقہ دینے کی اہمیت، اس کے روحانی، سماجی اور معاشی فوائد، اور اسلامی نصوص کی روشنی میں اس کی فضیلت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ شعبان کا مہینہ اور اس کی روحانی فضیلت۔ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ متعدد احادیث اور اسلامی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ عبادات اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اسلامی شریعت میں شعبان کو تیاری کے مہینے کے طور پر دیکھا گیا ہے، جس میں رمضان کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ خود شعبان کے مہینے میں زیادہ عبادات اور دعاؤں میں مصروف رہتے تھے تاکہ رمضان میں ایک پاکیزہ اور پرجوش انداز میں داخل ہو سکیں۔ شعبان کا مہینہ انسان کے گناہوں کی معافی اور نئی امیدوں کی شروعات کا بھی مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں صدقہ و خیرات بھی ایک اہم ذریعہ ہے، جس کے ذریعے انسان نہ صرف دنیاوی مشکلات کا ازالہ کر سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی خوشیوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں شعبان اور رمضان کے درمیان ایک گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اور اس مہینے کی برکتوں میں صدقہ کا عمل بھی شامل ہے۔ اسلام تعلیمات میں صدقہ و خیرات کا مقام۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں معاشرتی انصاف اور ایک دوسرے کی مدد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کے بہت سے حوالے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کے حق میں لکھ دیا جائے گا، اور صدقہ دینے والا اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ نہ صرف غریب و محتاج کی مدد کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ مومن کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کا بھی باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ انسان کے لیے دروازہ رحمت کھولتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس قول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ دین میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی فقہ اور علماء نے بھی صدقہ و خیرات کو انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا ایک لازمی جزو قرار دیا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کی دولت میں برکت آتی ہے اور وہ معاشرے میں عزت و احترام کے ساتھ جیا کرتا ہے۔ شعبان میں صدقہ کی خصوصی اہمیت۔ شعبان کے مہینے میں صدقہ دینے کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ متعدد اسلامی روایات میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ شعبان میں کیے گئے اعمال خیر کی قبولیت کے امکانات رمضان میں اور آخرت میں زیادہ ہوتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں صدقہ دینے سے انسان کے گناہوں کی معافی کا در کھلتا ہے اور اس کے دل میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ شعبان میں صدقہ دینے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو مومن اس مہینے میں صدقہ ادا کرتا ہے وہ نہ صرف دنیاوی مشکلات سے نجات پاتا ہے، بلکہ اس کی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق شعبان میں صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور مومن کی مالی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ مزید برآں، شعبان کے مہینے میں صدقہ دینے سے سماجی تعلقات میں بھی بہتری آتی ہے۔ معاشرتی سطح پر صدقہ دینے سے غریب اور کمزور طبقات کو مدد ملتی ہے، جس سے معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ یہ عمل انسانیت اور بھائی چارے کی روح کو فروغ دیتا ہے اور ایک خوشگوار معاشرتی ماحول کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ صدقہ کے روحانی فوائد۔ صدقہ دینے کے بہت سے روحانی فوائد ہیں جو انسان کو دنیاوی و اخروی کامیابی کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صدقہ انسان کے دل کو
کو نرم کرتا ہے اور اس میں عاجزی، شکر گزاری اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک مثبت توانائی محسوس کرتا ہے جو نہ صرف اس کے روحانی معیار کو بلند کرتی ہے بلکہ اس کے اخلاقی رویے میں بھی بہتری لاتی ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن اور احادیث میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مالی و روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ صدقہ دینے والا انسان اللہ کی نظر میں اپنے عمل کی پاکیزگی اور سچائی کا ثبوت دیتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ صدقہ دینے سے انسان کو نفسیاتی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل میں خوشی اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف معاشرتی سطح پر امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے بلکہ فرد کے ذاتی تعلقات میں بھی محبت اور احترام کی فضا قائم کرتا ہے۔ ایسے میں شعبان کا مہینہ ایک مثالی وقت ہے جب مومن اپنی روحانی پاکیزگی کو مزید نکھار سکتا ہے اور صدقہ کے ذریعے اپنے رب کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ صدقہ کے سماجی اور معاشی فوائد۔ اسلام نے صدقہ کو نہ صرف ایک روحانی عمل بلکہ معاشرتی استحکام کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ صدقہ دینے کا ایک بڑا مقصد معاشرے میں عدم مساوات کو کم کرنا اور غریبوں و مستحقین کی مالی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ جب دولت والے اپنے حصے میں سے صدقہ ادا کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی دولت میں برکت حاصل کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں انصاف اور مساوات کا بھی قیام ممکن ہوتا ہے۔ معاشرتی سطح پر صدقہ دینے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ عمل غریبوں کو سہارا دیتا ہے، ان کی زندگی میں بہتری لاتا ہے اور انہیں معاشرتی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ صدقہ سے نہ صرف فرد کی مالی مشکلات کا ازالہ ہوتا ہے بلکہ ایک مضبوط اور متحد معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے جہاں ہر فرد کو اس کے حقوق ملتے ہیں۔ اس طرح شعبان میں صدقہ دینے کا عمل معاشرتی اصلاح اور معاشی استحکام کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ معاشی فوائد کی بات کی جائے تو صدقہ دینے سے مالی برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو شخص اپنی دولت میں سے صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے غیر متوقع ذرائع سے رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ اصول نہ صرف فرد کی مالی حالت کو بہتر بناتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں خوشحالی اور استحکام کا باعث بنتا ہے۔ اس سلسلے میں شعبان کا مہینہ ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ مومن اپنے وسائل کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے اور اپنی مالی حالت کو بہتر بنائے۔ اسلامی نصوص اور احادیث کی روشنی میں صدقہ کی فضیلت اسلام شریعت اور سن نبوی میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جو صدقہ کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کے حق میں لکھ دیا جائے گا۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور محفوظ ہے اور صدقہ بھی انہی اعمال میں شامل ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی صدقہ کے فوائد اور برکتوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ ایک معروف حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ مومن کی دولت کو بڑھاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور مومن کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں ایک اور حدیث کے مطابق جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے واضح ہے کہ شعبان کے مہینے میں صدقہ دینے سے نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلامی عالم اور فقہ نے بھی صدقہ و خیرات کو ایک بنیادی اصول قرار دیا ہے جو کہ معاشرتی ہم آہنگی اور روحانی پاکیزگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ان علماء کے مطابق صدقہ دینے والا انسان نہ صرف اپنے گناہوں سے بچ جاتا ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نوازشات بھی ملتی ہیں۔ ایسے میں شعبان کا مہینہ ایک ایسا وقت ہے جب مومن اپنی عبادات اور نیکیوں میں اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور صدقہ کے ذریعے اپنی روح